بعض لوگوں کی داڑیاں جو ہے نا وہ پورے بال نہیں آتے، اس صحابی کی یہ داڑھی رکھنے کی فضیلت میں نا لوگوں کو یہ سنائی جاتی ہے بات۔ اس صحابی کی داڑھی کا ایک ہی بال تھا، بڑا لمبا سا تھا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے جب وہ صحابی آئے تو نبی علیہ السلام مسکرائے، اس نے گھر جا کے وہ بال کاٹ دیا تو نبی علیہ السلام کا چہرہ جلال کے ساتھ سرخ ہو گیا۔ تو اب میں آتا ہوں تو آپ کے چہرے پر جلال دیکھ رہا ہوں، ناراضگی کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ، نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، بعض لوگوں کی داڑیاں جو ہے نا وہ پورے بال نہیں آتے، اس صحابی کی یہ داڑھی رکھنے کی فضیلت میں نا لوگوں کو یہ سنائی جاتی ہے بات۔ اس صحابی کی داڑھی کا ایک ہی بال تھا، بڑا لمبا سا تھا۔ نبی علیہ السلام جب آئے تو نبی علیہ السلام کے سامنے جب وہ صحابی آئے تو نبی علیہ السلام مسکرائے۔ اس صحابی نے سوچا کہ مجھے دیکھ کے نبی علیہ السلام مسکرائے ہیں، لگتا ہے یہ ایک بال کو دیکھ کے مسکرائے ہیں۔ اس نے گھر جا کے وہ بال کاٹ دیا۔ جب وہ بال کاٹ کے پھر جب دوبارہ نبی علیہ السلام کے سامنے آنا ہوا تو نبی علیہ السلام کا چہرہ جلال کے ساتھ سرخ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، وہ اس طرف آیا۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ اس طرف پھیر لیا، وہ اس طرف آیا۔ نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر چہرہ پھیر لیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آتا تھا آپ مسکراتے تھے، تو اب میں آتا ہوں تو آپ کے چہرے پر جلال دیکھ رہا ہوں، ناراضگی کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو آتا تھا تیری داڑھی کے ساتھ فرشتے لٹک رہے ہوتے تھے، فرشتے جھوم رہے ہوتے تھے، میں ان کو دیکھ کے مسکراتا تھا، خوش ہوتا تھا، تو نے ان کو نیچے گرا دیا۔ تو میرے دوستو، ایسا کوئی صحابی نہیں کہ جس کی داڑھی کا صرف ایک بال ہو۔ جب ایسا کوئی صحابی نہیں ہے تو پھر ایسا کوئی واقعہ بھی نہیں ہے۔ کسی حدیث کی کتاب میں ایسا کوئی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بھی بالکل من گڑت اور جھوٹا واقعہ ہے، اور فرشتوں کو اور کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ملی، اس صحابی کا بال ہی مل گیا جس کے ساتھ فرشتوں نے جناب جھولے لینے تھے۔ عجیب قسم کی باتیں سنائی جاتی ہیں اور لوگ بھی سن کے آگے سے کہتے ہیں ہاں سبحان اللہ، ہم داڑھی رکھیں گے جی۔ نبی علیہ السلام صحابی سے ناراض ہو گئے، اگر ہم سے ناراض ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ بھائی داڑھی رکھنی چاہیے، اس کی فضیلت پر قرآن پاک کی آیات بھی ہیں، اس کی فضیلت پر نبی علیہ السلام کے فرمان بھی موجود ہیں۔ بالکل یہ فقہا فرماتے ہیں قریب الواجب ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو دیکھیں، جب دنیا سے چلے گئے تو ساری سنتیں اتر گئیں، ایک یہ سنت ایسی ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گی، یہ ہمیں رکھنی چاہیے نا۔ زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں ہے، تو یہ سنت ہم ساتھ لے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فرشتے بھی اس سنت کا بڑا حیا کریں گے۔ تو یہ روایت جو ہے یہ باطل ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین متین کو صحیح معنوں میں سیکھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔